بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی، یہ تمام مخلوقات کا رب ہے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا. درود و سلام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، آپ کی اہل بیت اطہار، آپ کی ازواج مطہرات اور آپ کے جانثار صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین پر درود و سلام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد شکر، فضل اور احسان ہے جس نے آج کی اس بابرکت مجلس ذکر میں مجھے اور آپ کو آنے کی توفیق دی. یہ مجلس پاک کا انعقاد برائے ایصال ثواب حاجی محمد اسلم صاحب کے لیے ان کے بچوں نے کیا، بیٹوں نے کیا. اللہ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے اور ان کے والد گرامی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اس مختصر وقت کے اندر چند مختصر سی باتیں کرنی ہیں، اور میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 28 سورہ منافقون کی آیت نمبر 9 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے خطاب کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تلہکم، ایمان والوں کو خطاب کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کیا فرماتا ہے؟ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے. پتہ چلا مال اولاد ایک حیثیت رکھتے ہیں، اور اسی نص سے جو ہے ان دونوں کا اکٹھا کرنا جو ہے حرام نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، ثابت ہے. مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، اللہ دے گا، لیکن اس میں ایک شرط کی طرف جو ہے مشروط کیا جا رہا ہے بات کو، کہ میں نے تمہیں مال بھی دینا ہے، میں نے تمہیں جائیدادیں بھی دینی ہے، میں نے تمہیں اولاد بھی دینی ہے. اموالکم میں یاد رکھیے صرف کرنسی نہیں آتی. اموالکم کی جب ہم تشریح کرتے ہیں اس میں باغ باغیچے، کھیتی باڑی، زمین جائیداد، کاروبار، مال دولت، سونا چاندی، زیورات، دیگر تمام دنیاوی جتنی بھی آرائشیں ہیں، دنیاوی جاہ و مرتبہ، عہدہ جات، تمہاری جوانی، تمہارا حسن اموالکم کے جانا گرد گھومتا ہے. صرف ایک مال نہیں سمجھ لینا، اب اس میں پوری دنیا کو حسن و جمال اموالکم کے اندر ہے. جب انسان جوان ہوتا ہے تو جوانی کے
اس خمار میں اسے کوئی چیز نظر نہیں آتی، نہ اسے کوئی بیٹی اور بہن نظر آتی ہے، نہ اسے اپنے گھر کی چادر اور چار دیواری نظر آتی ہے. وہ بڑے سے بڑا گناہ کر جاتا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا. اور اس جوانی کے عالم اور شباب کے عالم کے اندر جو ہے، جس بندے نے منہ موڑ لیا اموالکم سے، یعنی دنیا کے اس حسن و جمال سے، اس عہدے سے، اس جوانی سے، اس تکبر سے، اس جوانی والی شہوت اور غلبے سے جس نے اپنے آپ کو روک لیا، اب اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتا ہے کہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن اس جوان کو عرش کے سائے میں جگہ دوں گا. جس دن کوئی پناہ دینے والا نہیں ہوگا، اس دن عرش کا سایہ اسے پناہ دے گا. جس دن کوئی چھاؤں ٹھنڈی کی بالکل سوچ بھی نہیں سکتا، اس دن اس کو عرش کے سائے کی ٹھنڈی چھاؤں دے دوں گا. جس نے حالت جوانی میں اپنی جوانی پہ قابو ڈالیا، جس نے گناہ پہ پوری قوت رکھنے کے باوجود رخ موڑ لیا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے مالک کو جواب دینا ہے، اور اس نے اپنی جوانی کو پاکیزہ بنا لیا، عرش کا سایہ اس کا منتظر رہے گا کہ اے جوان، میں تو تیرے منتظر میں ہوں میدان حشر تک، کہ تو نے گناہ سے توبہ کی، زنا سے بچ گیا، صرف اللہ کے لیے میرا ٹھنڈا ٹھنڈا سایہ جو ہے اور یہ چھاؤں جو ہے آج معاشر میں کسی اور کے لیے نہیں، صرف تیرے لیے. اس دن کی تیاری. تو یہاں پہ اموالکم ولا اولادکم، تمہارے مال اور اولاد جو ہیں یہ رکاوٹ نہ بن جائیں، بیریئر نہ ہو جائیں، کوئی دیوار نہ بن جائیں. کس چیز کے لیے؟ ان ذکر اللہ. پتہ چلا کہ بڑی خاص بات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے، بڑی نعمت والی بات کر رہا ہے، بڑی کامیابی والی بات یہاں پہ ہو رہی ہے. بڑی خاص چیز مومن کو دیے جانے کے لیے 2 شرطیں لگائی جا رہی ہیں. صرف 2 شرطوں کے اوپر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بڑی نعمت سے نواز رہا ہے. ان ذکر اللہ، اس کام سے نہیں رکنا، یہ کام لازمی کرنا ہے. اولاد کو ماں باپ سمجھاتے ہیں اس راستے کی طرف نہیں جانا، میری خواہش ہے کہ تو اتنا پڑھے اور ڈاکٹر بن جائے. اللہ یہاں پہ مومنوں سے اپنی خواہش کا اس آیت میں اظہار کر رہا ہے. نص قرآنی دلیل ہے اس کے اوپر. کیا ہے؟ ان ذکر اللہ. اللہ کہتا ہے اے میرے مومنین، اے میرے بندو، اے میری چاہت والو، اے میری محبت والو، اے میرے عشق والو، اے میری معرفت حاصل کرنے والو، اے میرا قرب لینے والو، اے راتوں کو اٹھ کے رونے والو، تمہیں خاص نعمت کا اشارہ کرتا ہوں. ان ذکر اللہ، میرے ذکر سے غافل نہ کر دیں. کیا چیزیں؟ اموالکم ولا اولادکم. کن کو خطاب ہے؟ مجھے اور آپ کو. میں اور آپ کون ہیں؟ مجھے اور آپ کو اللہ کس انداز میں پکار رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو. اتنی محبت سے تو باپ بھی نہیں پکارتا، ماں بھی بیٹے کو نہیں پکارتی. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. آمنو، آمنو کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے گروہ صالحین، اے گروہ مومنین، تم نے میری توحید کو مانا. اے گروہ مومنین، تم نے میرے آخری نبی رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ یقین لایا، اسی لیے تجھے کہا یا ایھا الذین آمنو. اے گروہ صالحین، تم نے کیا کیا؟ تم نے مجھے مانا، میرے نبی کو مانا، میرے سارے نبیوں پہ ایمان لائے، میری کتابوں کو مانا اور آخرت کو مانا، ملائکہ کو مانا، تقدیر کے فیصلوں کو مانا، اور پھر میرے حکم کے تابع تم نے زندگی بسر کی ہے، اور میرے نبی کے حکم کے تابع تم نے زندگی بسر کی ہے. قرآن جب بھی تمہیں خطاب کرے گا، قرآن جب بھی تمہارا ذکر کرے گا، قرآن جب بھی تمہیں پکارے گا، قرآن جب بھی تمہاری صفت بیان کرے گا، قرآن جب تمہیں
تمہیں اشارہ دے رہا ہوگا، قرآن جب تیری جستجو کی طرف جائے گا، قرآن جب تجھے اپنی جستجو میں لگائے گا، قرآن جب تجھے معرفت دینے لگے گا، قرآن جب تمہیں جذبہ محبت دینے لگے گا، قرآن جب تمہیں جذبہ جہاد دینے لگے گا، قرآن جب تمہیں نماز کی تعلیم دینے لگے گا، قرآن جب تمہیں روزے کی تعلیم دینے لگے گا، قرآن جب تمہیں ذکر اللہ کی تعلیم دینے لگے گا، تو پھر تمہیں اس آواز سے پکارے گا، یہ صدا لگائے گا، یا ایھا الذین آمنو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، حق چاہ نعرہ تحقیق، حق چاہ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ. تو کیا چیز ہے؟ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. تمہارے مال اور اولاد جو ہیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں. پھر یہاں یہ بھی ہے کہ اگر کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ اگر تم ان کی لذت میں پھنس گئے، تم اس کے جال میں پھنس گئے، اور اس کا جال لگانے والی دو چیزیں ہیں، مال اولاد حسن دنیا میں دو چیزیں پھنس آتی ہیں، ایک نفس امارہ اور ایک شیطان لعین، جس نے اللہ کے بندوں کو بھٹکانے کا اللہ کے سامنے اکڑ کے کہا کہ میں تیرے بندوں کو بھگلا دوں گا، بھٹکا دوں گا. اللہ نے کہا جو میرے ہیں وہ میرے ہیں، وہ تیری چال میں نہیں آئیں گے. بھلا تو جتنی بار انہیں بھٹکائے، جب میری طرف رجوع کریں گے وہ مجھے توبہ قبول کرتا ہوا پائیں گے، میں انہیں معاف کر دوں گا. اللہ کی رحمت سب پہ حاوی ہے. بڑے بڑے پہاڑ طاقتور اور ساری ریت اور مٹی یہ اکٹھے ہو جائیں اور اتنے بھی گناہ ہوں، لیکن بندہ سچی توبہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں چلا جائے تو یہ لعین ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے شیطان. اللہ معاف کر دیتا ہے. اللہ کی طرف رجوع کرو، معافی مانگو. زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے. حاجی محمد اسلم صاحب کا آج ہم برسی منا رہے ہیں. یہ اپنی زندگی میں کئی برسیوں پہ گئے ہوں گے، 40 میں گئے ہوں گے، جمعراتوں میں گئے ہوں گے، کل شریف کے ختم میں گئے ہوں گے. آج ہم یہاں بیٹھ کے ان کا ذکر کر رہے ہیں، اور خوش نصیبی ہے کہ ان کی اولاد یہ کر رہی ہے، ورنہ اولاد کہاں پوچھتی ہے جی. اولاد تو پھر اپنے مال میں دنیا کے وراثتوں کی تقسیم میں لگ جاتی ہے. نہ یہ نہ کرنا. ماں باپ کا حق ہے تمہارے اوپر، اور یہ حق صرف یہ نہیں کہ سال میں ایک بار تم یہ بات کرو اور ختم کر دو. سال میں ایک بار جو اس چیز کی طرف جاؤ اور تم اس معاملے کو ختم کر دو، یہ نہیں ہے. یہ ایک دن کی بات نہیں ہے. یہ بات جو ہے پوری زندگی کی ہے. پوری زندگی جو ہے اپنے ماں باپ سے وفا کرنی ہے. میں ابھی اس چیز کو میں نے کھول لیا ہے، تیار کر رہا تھا پوسٹ کرنے کے لیے، کہ میں نے اس کا مطالعہ تفسیر مظہری، تفسیر موہب، بخاری شریف، مسند احمد، ترمذی، مشکات، دیگر بہت سی کتب کے اندر پڑھا تھا، اور اسی حوالہ سے میں آج آپ کے سامنے اس ایک پیرے کو رکھ رہا ہوں. میں نے آج صبح ہی اس کو تیار کیا، فجر کی نماز کے بعد جو ہے میں اس میں لگا رہا ہوں. تو اللہ نے اپنے بندے کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے. اسلام سخت نہیں ہے، ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں. ہمارے اعمال اتنے گندے ہو گئے، کرتوت اتنے ہو گئے کہ دل اتنا سیاہ ہو گیا کہ نیکی کی طرف جانے کو جی نہیں چاہتا. اور نیکی اور بندے کے درمیان جب دیوار کھڑی ہوتی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ انسان کا جی نہیں لگتا نماز میں، قرآن میں، ذکر میں. لیکن یاد رکھنا، عن ذکر اللہ کی جو بات ہو رہی ہے، قبر کے اندر سب سے زیادہ منور کرنے والی جو چیز ہوگی وہ اللہ کا ذکر ہوگا. اور ذکر میں نماز بھی ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہے، اسماء الحسنہ بھی ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی وہ دعائیں بھی شامل ہیں. میں چند صورتوں کا آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں.
سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ قدر، سورہ زلزال، سورہ العادیات، سورہ تکاثر، سورہ کافرون، سورہ نصر، سورہ اخلاص۔ میں نے 9 چیزوں کا ذکر یہاں پہ کیا ہے، 9 اللہ کی ان خوبصورت سورہ مبارک کا ذکر کیا۔ قرآن کا ایک ایک لفظ بہت خوبصورت ہے۔ اب اس میں کیا ہے، 9 قرآن پاک اور 1000 آیات کی تلاوت کا ثواب ان 9 چھوٹی چھوٹی صورتوں کے اندر رکھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحقیق کے بعد یہ چیز آپ کے نظر کر رہا ہوں، آپ کو تحفہ دے رہا ہوں۔ اگر روز اگر 9 سورتیں پڑھ لی جائیں، اس پہ 9 منٹ لگتے ہیں۔ سودا زیادہ مہنگا تو نہیں ہے، بڑا سستا سودا ہے۔ آؤ آج اس سودے کو خرید لیں، یہ وقت ہے۔ 9 منٹ آپ سے مانگ رہا ہوں، آپ کے 5 وقت کی نمازوں کے علاوہ 9 منٹ آپ سے مانگتا ہوں۔ 9 منٹ میں 9 قرآن پڑھنے کا اور 1000 آیات تلاوت کرنے کا اجر و ثواب آپ کو مل جائے گا۔ تو کیوں نہ یہ آج سے شروع کر دیں؟ بتانا میں نے ہے، گننا آپ نے ہے کہ میں نے جو عدد بتایا وہ پورا ہو رہا ہے یا نہیں۔ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ پڑھنے سے 2 قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کا ثواب ہے۔ کتنی دفعہ؟ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ، آیت الکرسی 4 مرتبہ پڑھنے کا ثواب 1 قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ اور رات کو جو آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے اور 21 بار بسم اللہ پڑھ کے سوتا ہے، اس کے لیے الگ فرشتے پہرے داری کے لیے کھڑے کر دیے جاتے ہیں، اور وہ فرشتے جن کی قیمت میں اور آپ نہیں چکا سکتے۔ دنیا کا ایک گارڈ رکھنا ہو محافظ باہر تو وہ بھی 25-30 ہزار تنخواہ لیتا ہے مفت میں، اور وہ فرشتے جو گناہ سوچ بھی نہیں سکتے، وہ فرشتے جو اللہ کے ذکر کے بغیر کچھ کرتے ہی نہیں ہیں، وہ ذکر اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہی نہیں ہیں، اللہ کے ذکر میں غرق رہتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں اور ان پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ اس مخلوق میں سے ایک کو آپ کی حفاظت کے لیے منتخب کر دیتا ہے۔ عمل صرف یہ ہے کہ ایک بار آیت الکرسی رات پڑھتے ہوئے سونا ہے، آپ نے مشکل کام نہیں ہے۔ تو سورہ فاتحہ آپ نے 3 بار پڑھی، 2 مرتبہ قرآن پڑھنے کا اجر و ثواب ہو گیا۔ پھر آیت الکرسی پڑھی تو اس کا 1 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ہو گیا۔ اور پھر سورہ قدر جس نے 4 مرتبہ پڑھا اسے 1 قرآن پڑھنے کا ثواب ہے، سورہ قدر۔ اور سورہ زلزال جو ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جو 2 مرتبہ پڑھے گا 1 قرآن پاک پڑھنے کا اجر و ثواب ملے گا۔ سورہ عادیات جو ہے 2 مرتبہ پڑھے گا تو 1 قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ سورہ کافرون 4 مرتبہ پڑھے گا تو 1 قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ سورہ نصر 4 مرتبہ پڑھے گا تو 1 قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھے گا تو 1 قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ یہاں تک 9 قرآن پاک جو ہیں، یہ میں نے آپ کو بتائے 8 صورتیں ہیں، اور اب ایک چیز رہ گئی ہے جو میں نے آپ کو نہیں بتائی۔ وہ کیا ہے کہ جو شخص جو ہے سورہ تکاثر 1 مرتبہ پڑھے گا، سورہ تکاثر 1 مرتبہ پڑھے گا، 1000 آیات کی تلاوت کرنے کا اجر و ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو میں نے یہ نعمتیں آپ کے سپرد کر دیں۔ رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، یہ چیزیں تمہیں غافل نہ کر دیں اللہ کے ذکر سے، اور اگر تمہیں اللہ کے ذکر سے یہ چیزیں غافل کرتی ہیں، اللہ کے ذکر سے دور کرتی ہیں، اور تمہاری چاہت اللہ کے لیے، اللہ کے نبی کے لیے نہیں بن رہی، تم ہر وقت زمین خریدو کے اندر لگا ہوا ہے، نہ تو اپنے رشتہ داروں کو زمین کا حق دیتا ہے، نہ تو اپنی بیٹیوں کو زمین کا حق دیتا ہے، نہ تو اپنی بہنوں کو زمین کا حق دیتا ہے، اور تو اللہ کے روز
قیامت کے دن پیش ہونے والا ہے، تیری ہر چیز لکھی جا رہی ہے. یہ دنیا ہے، یہ دنیا کی ہر چیز یا تمہیں خسارے میں لے جائے گی یا تمہیں انعام یافتہ لوگوں میں لے جائے گی. اموال ہوا، تو نے تقسیم ٹھیک کی تو جنت کا تو وارث بن جائے گا. اولاد ہوئی تو تربیت صحیح کر گئی تو جنت میں تیرے ساتھ ساتھ ہوگی. اور دنیا میں جس نے اولاد کی تربیت کی، جنت میں بھی اس کو حوروں سے بھی اولاد دی جائے گی. جو پیدا ہوگی ساتھ ہی جوان ہوگی اور ساتھ ہی ذکر میں اللہ کے لگ جائے گی. یہ خاص نعمتیں ہیں جو اللہ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے. اور جو اس سے دور ہو جاتا ہے، جو اس نعمتوں سے دور ہو گیا، جس نے منہ موڑ لیا اور جس نے اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا، جو 5 وقت نماز نہیں پڑھ سکتا، اتنا ٹائم نہیں، جو 9 منٹ کی قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا، اتنا ٹائم نہیں، جو پورے دن کے اندر 1 منٹ اللہ کے لیے ذکر نہیں کر سکتا، اس کے پاس وقت نہیں، جو جاتے ہوئے مومن کو سلام نہیں کر سکتا، تکبر کا بھرا ہوا ہے، جو اپنے علم کو پھیلاتا نہیں ہے، تکبر کا بھرا ہوا ہے، جو لوگوں کے ساتھ خیر خواہی نہیں کرتا. آج زمانہ خیر خواہی کا ہے لیکن تقسیم نہیں کرتا، رشتہ داروں کا خیال نہیں کرتا، یتیموں کا مال ہڑپ کرتا ہے، بیواؤں کا مال ہڑپ کرتا ہے، اور مال اکٹھا کرنے کے اوپر وہ بس جمع ہوا ہے. کتنے مربع اور وگے اور کتنی بڑی جائیدادیں لوگ چھوڑ کے مر گئے، پیچھے کوئی وارث بھی نہیں ہے. خدا کی قسم آپ تلاش کریں گے، آپ کے زمین اور علاقوں میں سے ایسے لوگ نکلیں گے کہ جن کی جو ہے کھربوں روپے کی زمین پڑی ہوئی ہے، اس کا وارث کوئی نہیں ہے، ان کا وارث کوئی نہیں ہے. لیکن ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کی زندگی ٹوٹل پوری لائف جو ہے 2 یا 3 مرلے کے اندر گزری، لیکن آج بھی ان کی قبروں پہ جا کے فاتحہ پڑھنے والے نظر آتے ہیں، آج بھی ان کی پیچھے دعائیں مانگنے والے نظر آتے ہیں. اربوں اور خربوں چھوڑ کے چلے گئے لیکن کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے. تو آج اپنی اولاد کی تربیت اچھی طرح کر دیجئے، کہیں یہ اولاد آپ کے لیے رکاوٹ نہ بن جائے. یہ مال، یہ حسن، یہ جوانی، یہ عہدہ، یہ مرتبہ، یہ اولاد تمہارے اور رب کے درمیان ایک رکاوٹ پیدا کر سکتے ہیں. اگر یہ رکاوٹ پیدا ہو گئی تو پھر رب نے بتا دیا، قرآن بتا رہا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. جب تیرے اور میرے درمیان یہ چیزیں رکاوٹ بن جائے گی تو سمجھنا تیرا بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے، بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے. تو اس بڑے نقصان سے اپنے آپ کو بچانا ہے. آج کے اس درس میں یہی دعوت کہ آؤ ہم قرآن و سنت کو اپنا لیں، نماز کی پابندی کریں، بے حجائی کے کاموں سے روکیں، اپنے والدین کی ابھی سے خدمت کریں. جو بوڑھے والدین ہیں ان کا خیال کریں، ان کا ادب کریں، ان کے پاؤں دبائیں، ان کے ہاتھوں کو چومیں، ان کی خدمت کریں، ان کا خیال رکھیں. ابھی وقت ہے ان کی دوائی کی بات. آج باپ بوڑھا ہو گیا بات کرتا ہے، غصہ آتا ہے جوان کو، بھائی اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے. اور جس نے پوری زندگی تیرے لیے گزار دی، جس نے تمہاری انگل پکڑ کے تمہیں چلنا سکھایا، جس نے تمہارے لیے مشقت کرتے کرتے کمر جھک گئی، بال سفید ہو گئے، اسے پتہ نہیں، تجھے پتہ ہے زیادہ. اپنے باپ کی قدر کر اگر اپنی قدر چاہتا ہے. جنت کا دروازہ تمہارے ماں کے قدموں کے تلے ہے. علماء حدیث پوری نہیں سناتے، سن لو مفہوم حدیث. جنت جو ہے تمہارے ماں کے قدموں کے تلے ہے، لیکن اس جنت کا دروازہ تمہارا باپ ہے. اس دروازے کو مضبوطی سے تھامو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ تعالی وسلم.